میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ نولکھی کوٹھی کا نام میں نے کوئی آج سے 9-10 سال پہلے سنا تھا۔ میرا خیال ہے 2015 کی بات ہے۔ پتہ نہیں کیسے ایک دوست نے ذکر کیا کہ کہیں ساہیوال کے پاس ایک نولکھی کوٹھی ہے، اور وہ جب بنی تھی تو اس پہ 9 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا، تو اس لیے اسے نولکھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے کھنڈر ابھی بھی موجود ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ دیکھنی چاہیے جا کے، تو لیکن وہ کاموں کی وجہ سے وقت گزرتا گیا۔ میں 2017 میں مجھے ہوا کہ اب میں جا کے ڈھونڈوں، تو پوچھ پرتیت کی، وہ جس دوست نے بتایا تھا وہ ملک چھوڑ کے جا چکا تھا اور وہ رابطہ ٹوٹ چکا تھا ہمارا۔ تو میں نے کہا کہ پھر پولیس افسر جو ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو میں نے اپنے دوست وقاص حسن سے پوچھا۔ وقاص نے کہا کہ یہ جو نولکھی کوٹھی ہے ساہیوال میں نہیں ہے، یہ اکاڑا میں ہے اور ست گھرا کے کہیں نزدیک ہے۔ اور کہنے لگا وقاص کہ بھائی وہ وہاں پہ میرا بیچ میٹ ہے، وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے، حسن اسد علوی نام ہے۔ تو پتہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی بھیج دو سلمان کو، تو میں ایک اسکارٹ دے دوں گا انہیں، وہ دکھا لائے گا، نزدیک ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ چنانچہ میں اکاڑا پہنچ گیا اور وہاں سے حسن اسد نے مجھے ایک پولیس اسکارٹ دے دیا، یعنی میں آگے اور میرے پیچھے ایک ڈالے میں 7-8 یا جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک انسپیکٹر اور کوئی 4-5 سپاہی جو تھے بندوقوں سمیت، وہ میرے پیچھے بلکہ وہ آگے میں پیچھے، وہ مجھے وہاں لے گئے۔ گاؤں کا نام ہے چک نمبر 34/2R اور اکاڑے میں ست گھرا کے بالکل نزدیک ہے۔ ست گھرا ویسے مشہور ہے اپنے میر چاکر خان رند کی دفن وہاں پہ ہیں، وہ ادھر قلعے کے اندر۔ تو وہاں جو گئے تو ہم یوں گھوم کے آئے، تو ہم پیچھے کی طرف سے داخل ہوئے، لیکن میں پہلے آپ کو اس کی باہر کی 2-3 تصویریں دکھا دوں۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ باہر کا اس کا، یعنی میرا خیال ہے یہ ویسٹ فیسنگ جو سائیڈ ہے یہ وہ ہے۔ اب مجھے اتنے سال گزر گئے ہیں، 7-8 سال ہو گئے، 7 سال، مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ یہ سائیڈ کون سی ہے، لیکن یہ کوٹھی اس طرح کی لگتی ہے اور بڑی یعنی یورپین سٹائل کی ورانڈاز، اور جیسے کہ وہ یہاں پہ انڈیا میں بناتے تھے بلڈنگز، وہ اس طرح کی ہے، اور پلرز، یہ سارا کچھ اس میں بڑا عالی شان ہے۔ برآمدے اس کے جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں بیٹھ کے ساون کی بارش کو بندہ اس کا مزہ لے سکتا ہے، یا سردیوں کی شام میں جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو یہاں روشنی پڑتی ہوگی سورج کی۔ تو پھر وہ یہ جو انٹرنسز، جو پورچز ہیں وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، اور ایک کار پورچ ہے، وہ مجھے ویسے وہ کار پورچ سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑی تنگ ہے کار پورچ، سوڑی جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ اتنی چوڑی نہیں ہے۔ اس میں پتہ نہیں کون سی کوئی منی ہوگی جس نے بھی یہ بنایا اس کے پاس۔ خیر، ہم وہ جو پیچھے سے آئے تھے تو وہاں 2 بندے چرپائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یار ہم ادھر سے اندر چلے جائیں، تو کہتا ہاں۔ وہاں پہ وہ پیچھے باورچی خانہ تھا، رسوئی اور مین گھر کے درمیان ایک کورڈ واک وے تھی، وہ جیسے پہلے زمانے میں گھروں میں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو رسوئی ہوتی تھی یہ ذرا دور ہوتی تھی، تو وہ ہم ادھر سے گئے دروازے کی طرف، تو دروازہ تو اس پہ تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا بہن تالا کھول دو پھر۔ تو وہ بندہ جس نے اپنا نام حنیف بتایا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تالا نہیں کھل سکتا، اس کی چابی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا اندر چلے جاؤ، کہتا ہے وہ سامنے کی طرف سے جاؤ، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے۔
تو پھر ادھر تالا کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ یہ نہیں، مطلب ہماری کوئی بھی بات جو ہے نا وہ منطقی نہیں ہوتی. تو خیر وہ ہم پیچھے سے گھوم کے گئے تو واقعی یہ دروازے کی آپ کیفیت دیکھ لیں، یہ اس طرح سے تھا ٹوٹا ہوا. اور آپ داخل ہوتے تھے ایک بڑے امپریسو، جسے انگریزی میں اسٹیٹ روم کہتے ہیں نا، کہ جہاں پہ ریسیپشن ہوا کرتی تھی، بڑے لوگ جب آتے تھے تو کوئی ریسیپشن ہوتی تھی. یہ اسٹیٹ روم کی یہ کیفیت ہے. پیچھے بڑا سا آتش دان ہے، اونچی چھت ہے، ڈومڈ چھت ہے، بڑی جناب خوبصورت جگہ. اور اس کے ایک سائڈ پہ سٹنگ روم تھا، ڈرائنگ روم جسے کہتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ کھانا کمرہ تھا، ڈائننگ روم، جہاں پہ آپ پیچھے کچن میں سے ہو کے اس کوریڈور میں سے آیا کرتے تھے. یہ جو کوریڈور ہے اس کی حالت اب تو خیر بہت ہی ناگفتہ بے ہے. اس میں ایک طرف وہ میں نے تصویر نہیں اس کی لی کیونکہ جہاں میں کھڑا ہوں بالکل عین اس کے نیچے تھا ایک یہ سے نے پورکیپائن جو ہوتا ہے، سے نے کھڈ بنائی ہوئی تھی، اور اس کے باہر وہ نا کانٹے بھی 2-4 گرے ہوئے پڑے تھے. تو شکر ہے کہ دن کا وقت تھا، سے دن میں سوتی ہے، رات کو جاگتی ہے، تو وہ ہم اس سے پریشان نہیں ہوئے. لیکن یہ کوریڈور اب بالکل ویران اور برباد حالت میں ہے. اس کے دونوں طرف جو دروازے آپ کھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو کھانے کمرے اور ڈرائنگ روم کی طرف کو ہیں، اور الٹے ہاتھ پہ جو ہیں وہ جو بیڈ رومز ہیں ان کو جاتے ہیں. اور بیڈ روم جو ہیں وہ بھی آپ خوب ہیں. وہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا دیتا ہوں ایک بیڈ روم کی. بڑے بڑے آتش دان ہیں، چھتیں اونچی ہیں تو آتش دان کی ضرورت پڑتی تھی. اور پہلے، اب تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ سردیاں ہی نہیں رہیں، لمبی لمبی جو سردیاں ہوتی تھیں، جو جاڑے ہوتے تھے، چھوٹے دن لمبی راتیں اور دھند اور سردی، وہ تو جب پہلے وقتوں میں وہ ہوا کرتے تھے تو یہ آتش دان تو بڑی لازمی تھے اس طرح کے گھر کے اندر. یہ ہم گھوم پھر کے واپس آئے سارا دیکھ کے، خاص طور پہ یہ جو بیٹھنے کی، شام کے بیٹھنے کے یہ ایک برآمدہ ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا. تو واپس ہم پیچھے آئے جہاں وہ حنیف اور وہ دوسرا آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے حنیف سے کہا یار کدی یہ کوٹھی؟ انہوں نے کہا جی یہ 200 سال پہلے بنی سی تے یہ کوئی انگریز فوجی سی اودی سی. تو میں نے کہا خانہ آباد یہ 200 سال پہلے تو انگریز ابھی ادھر پہنچے بھی نہیں تھے. یعنی 1817 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا، انگریزوں نے تو ادھر ہمت نہیں کی تھی گھسنے کی. تو میں نے کہا کہ 200 سال نہیں تان نہیں پتہ، یہ ہے 200 سال پرانی ہے. تو میں نے کہا کہ دوسرا یار یہ اینٹ دیکھ بیٹا، یہ اینٹ 1860-70 میں مروج ہوئی تھی، انگریزوں نے اس کا رواج یہاں پہ ڈالا تھا. یہ اتنی پرانی نہیں ہے یہ عمارت. یہ ہوگا 1920 نہیں تو 30 نہیں تو 20 کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ پرانی 100 سال کی ہے بس. خیر وہ بیستا رہا کہ نہیں یہ بہت پرانی ہے. اور پھر اس نے مجھے ایک داستان سنائی کہ جی وہ جو انگریز صاحب تھا نا، اس کا ایک ملازم تھا، مہر علی شاہ اس کا نام تھا. وہ مہر علی شاہ جو ہے نا وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا. تو اس نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے وہ جو انگریز صاحب تھا، اب حنیف کو انگریز صاحب کا نام نہیں پتہ، کہتا ہے کہ وہ مہر شاہ جو تھا، جسے کہتے ہیں نا ہی واز ان دی ہیبٹ آف تھروئنگ ہز ویٹ اراؤنڈ. تو وہ جو دوسرے ملازمین تھے وہ اس سے بڑے تنگ تھے، اور وہ اسے کہتے تو بھی ساڈے ورگا 2 ٹکے دا نوکر ہی ہے نا، تو ساڈے تے روب کیوں پانا ہے؟ تو اس نے مہر شاہ نے کرنل کو کہا، وہ جو انگریز صاحب تھا، کرنل مجھے بعد میں پتہ چلا، مہر شاہ نے وہ صاحب کو کہا، انگریز صاحب کو، کہ یار ایسا کرو، کام تو میں کرتا ہوں، تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، مجھے نا 100 میں سے 5 آنے یا 5 پیسے دیا کرنا، 5 آنے شاید. اور تو انگریز مان گیا اور وہ پارٹنرشپ میں آ گئے. تو اب نوکروں نے کہنا شروع کرتا تو ہن 5 پیسے دا نوکر ہیں. تو وہ اس نے یہ بھی بات نہ پسند آئی مہر شاہ کو. تو اس نے انگریز کو کہا کہ بھائی میں 10% پہ کام کروں گا. تو خیر وہ 10% پہ ہو گیا، اور بقول حنیف کے کہ پھر نا باقی نوکروں کی جو باتیں تھیں وہ بند ہوئیں. اچھا، اس دوران میں کرنل گزر جاتا ہے، اس کی بیوہ ایک رہ جاتی ہے. مہر شاہ اسے کہتا ہے کہ بی بی کراچی بڑا بڑا شہر ہے،
میں تن دکھا کے لیاواں. تو یہ اب سارا وہ مجھے حنیف سنا رہا ہے یہ داستان. تو وہ کراچی بڑا وہ زبردست شہر ہے. تو وہ انگریز عورت جو ہے, انگریز نہیں بقول حنیف کے, وہ انگریز نہیں بڑی, انہیں تو یہو جہا شہر ہی نہیں کدی ویکھیا سی. تو وہ اس کو لے جاتا ہے کراچی اور وہاں لے جا کے اس کو سمندر میں دھکا دے دیتا ہے اور واپس آ کے ملکیت کا مالک بن جاتا ہے. اور یہ نولکھی کوٹھی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی زمین کی وہ 9,000 ایکڑ زمین تھی. اب یہ ساری کہانی میں بہت سارے جسے کہتے ہیں نا سوراخ ہیں. یہ انگریز عورت نے, جس نے کراچی جیسا شہر ہی نہیں دیکھا ہوا تھا, یہ کوئی ماننے والی بات ہے. اور مطلب اتنی باتوں میں آ گئی. اور پھر 9,000 ایکڑ بہت بڑی رقبہ ہوتا ہے. اتنا میرا خیال ہے پنجاب میں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا, 200-400-600 ایکڑ ہوا کرتے تھے. بہرحال وہ یہ حنیف نے, میں نے کہا کہ یار یہ اب کس کی ملکیت ہے؟ کہتا جی مہر شاہ کے جو 3 بیٹے ہیں نا, قمر جو کہ کہیں ایک مزار کے اوپر مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ وہ مجھے بتا رہا ہے. حیدر علی اور شمس, حیدر علی اور شمس گلبرگ میں لاہور میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا یار تجھے اگر یہ پتہ ہے تو مجھے ان کے نمبر دو, میں ان سے یہ جا کے ذرا داستان تو پوری سنوں ان کے بیٹے, ان کے ابا کے بارے میں, جو مہر علی شاہ صاحب جو تھے. تو کہندا جی نہیں ساڈے کول نمبر نہیں ہے. میں کہ نہ کر یار, تیرے پاس نمبر ہے اور تو جیڑی تو میں نے نیاں کہانیاں سنائیاں نے نا, یہ نا وچ بڑے سارے سوراخ نے, جھوٹیاں نے ہے. کہ نہیں سب ہے. تو کہنے لگا کہ جی ایک اور بندہ ہے, وہ اس کے پاس گھر کی چابیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا یار چابیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, جو مرضی اندر جائے ٹوٹے ہوئے دروازے سے. تو کہتا نہیں اس کو ساری بات بھی پتہ ہے اور اس کے پاس نمبر بھی ہیں. تو میں نے کہا وہ کدھر ہے؟ اچھا اتنے میں ایک موٹر سائیکل پہ بندہ آیا, کہندا لو جی آپ پہ آ گیا. اس نے وہ پولیس گارڈ جو دیکھی نا تو اس کو پسو پڑ گئے, وہ کچھ ڈر سا گیا. تو اور کچھ اس کی ساری جو کیفیت تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں یہ پولیس کیا کرنے آئی ہے. اور میں بتا دوں کہ حنیف کی باتوں سے کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی تنازع بھی ہے, کوئی جھگڑا ہے اس پراپرٹی کے بارے میں. ایک ہلکا سا اس نے کسی میجر کا بھی ذکر کیا کہ ایک میجر ہے اور یہ وہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے, کوئی اس قسم کی بات اس نے کی. تو میں نے وہ جو نیا بندہ آیا اس کو میں نے کہا کہ یار حوصلہ رکھ, یہ پولیس میری صرف گائیڈ ہے, میں ہم کوئی قبضہ کرنے نہیں آئے, میں تو باتیں سننے آیا ہوں. اور میں مہر علی شاہ صاحب کے جو لاحقین ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے بھی نا منہ بنا کے کہا کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے, اور واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. بہت پوچھا کہ اچھا کوئی گھر کا پتہ دے دو. ایک اس نے کہا کہ جی گلبرگ میں رہتے ہیں, یا پتہ نہیں بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں, یا پتہ نہیں ایئرپورٹ کے پاس رہتے ہیں, آئیں بائیں شائیں. میں نے کہا اچھا یار وہ میجر کا نام بتا دے, وہ جو میجر ادھر جس کا تم نے, اس نے بھی آ کے ذکر کیا میجر صاحب کا. تو میں نے کہا میجر کا نام بتا دو یار, میں آخر تک تو پہنچوں. تو مزید آئیں بائیں شائیں. اور جس طرح سے یہ آدمی جو آنے والا تھا نا, یہ ہیجنگ کر رہا تھا نا, تو میں نے کہا یار گل سن, تو ارائیں تے نہیں ہے؟ کہندا تانوں کس طرح پتہ ہے؟ میں کہا جو تو حرکتاں کر رہے ہیں نا یہ ارائیں ہی کر سکتے نے. کہندا ہاں ہے تو میں ارائیں ہاں, پر تانوں کس طرح پتہ لگا ہے؟ تو میں نے جاتے ہوئے کہا کہ مینوں اس طرح پتہ لگا ہے کہ میں آپ ارائیاں نا, میں ارائیاں دی عادتاں دا چنگی طرح پتہ ہے, انہاں دیاں خصلتاں دا میں چنگی طرح پتہ ہے. خیر نمبر نام انہوں نے مجھے کچھ نہ دیا. میں نے آ کے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل لکھ دیا, اور میرا خیال ہے وہ چھپا تھا ہاؤس ود 900,000 لائیوز, کچھ اس طرح کا اس کا ٹائٹل تھا. وہ ڈان کے ویب سائٹ پہ بھی ہے. ایک جو داستان یہ ارائیں صاحب نے سنائی نا, وہ کہتا ہے جی اس کے ساتھ جو 9,000 ایکڑ تھے نا, پھر ایک جرنیل دا قبضہ ہو گیا پاکستان تے, جو کہ کئی بار ہو چکا ہے. تو نام نہیں اسے پتہ تھا کہ کس جرنیل کے قبضے کے دوران ہوا, کہ وہ انہیں بہت ساری زمین کھس لی, یعنی اس نے بہت ساری زمین چھین لی, اور ان کے پاس صرف 1,500 کلے رہ گئے, 1,500 ایکڑ رہ گئے.
اور اس کے بعد پھر دوسرا جرنیل آ گیا، اس نے جب پاکستان پہ قبضہ کیا تو اس نے مزید زمین کھینچ لی، اور کرتے کرتے یہ جو ہے نا، یہ بیچارے جو تھے نا مہر علی شاہ کی اولادیں، ان کے پاس صرف پتہ نہیں کوئی 200-300 ایکڑ زمین رہ گئی، اور پھر وہ 2013 میں یہ گھر چھوڑ گئے، اس کے بعد یہ ویران ہو گیا۔ اور جب انہوں نے گھر چھوڑا تو جناب یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک سامان کے وہ لے کے گئے اپنے لاہور والے گھر کے لیے۔ لاہور والے گھر کا نمبر نہیں بتانا، ان سے کوئی رابطہ نہ کسی طرح ہو جائے، اور جس سے صاف واضح تھا کہ کوئی جھگڑا ضرور ہے اور کوئی قبضے وبضے کا چکر ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ جی یہ تو زمین تو اتنی تھی اس کے ساتھ، وہ ہر بار جو کوئی جرنیل ریٹائر ہوتا ہے نا تو اس کو ادھر زمین مل جاتی ہے، یعنی جرنیل تو ہر سال ریٹائر ہو رہے ہیں، زمین نئی بن نہیں رہی، تو وہ تو کہتا ہے جی وہ ادھر سے ہی کھا کے نا، تو انہوں نے وہ کر لیا۔ اب اس میں کتنی سچائی تھی کچھ پتہ نہیں۔ خیر جب میرا آرٹیکل چھپا تو اس کے کوئی کچھ عرصے بعد ہی 2017 میں وہ آرٹیکل چھپا، تو آج سے کچھ 3 سال پہلے مجھے ایک فون آیا کہ وہ جی آپ کا آرٹیکل ہے، اس میں آپ نے ہمارے بزرگ مہر علی شاہ کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ نوکر تھا اور 2 پیسے کا نوکر اور یہ وہ۔ میں نے کہا جی میں داستان سن کے آیا ہوں، میں نے ان سے بڑا پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کہیں میں رابطہ کر لوں، کہیں سچ تک پہنچ سکوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں ملنے آئیں۔ تو پیراگون سٹی جو ایئرپورٹ کے پاس، کیونکہ وہ اس نے یہ بھی کہا تھا جی شاید ایئرپورٹ کول رہندے نے، ایئرپورٹ کے پرلی طرف پیراگون سٹی میں یہ صاحب کا گھر تھا، میں نام بھول رہا ہوں، شاید حیدر علی تھا ان کا نام۔ تو مجھے انہوں نے پوری داستان سنائی۔ مہر علی شاہ کوئی ایسے 2 ٹکے کے نوکر نہیں تھے، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، بقول یہ ان کا حیدر علی جو صاحب تھے یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے کچھ داستان سنائی اور مجھے کہا کہ جی آپ وہ نا ڈان کے ویب سائٹ سے وہ اتاریں، وہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا سر وہ تو میں اتار نہیں سکتا، وہ تو ڈان کا ہے اور ڈان تو نہیں اتارے گا۔ میں نے اپنے بلاگ سے وہ آرٹیکل اتار دیا، ڈان سے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے ویب سائٹ سے اتاریں۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے کچھ داستان سنائی جو کہ جس میں مہر علی شاہ نہ انگریز کو انہوں نے دھکا دیا، کیونکہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے نا اس کہانی میں، وہ تو خیر پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اس سے بھی کہا تھا حنیف سے جب وہ داستان سنا رہا تھا کہ میں کہ یار اڈا ہی سوکھا سی، راج دا ویلا سی، یہ بھی نہیں کہ پاکستان بن گیا تے مطلب رشوت دے کے اپنا کیس ختم کرا لو۔ میں نے کہا وہ انگریزوں کا دور تھا اور اس نے ایک انگریز عورت کو جا کے ایسے سمندر میں پھینک آیا اور بچ گیا، کچھ بھی نہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ باجی کو کدھر بھیجا ہے تم نے؟ تو وہ ایسا سب من گھڑت داستان تھی۔ یہ ضرور تھا کہ کوئی یہ جو مجھے اب ہلکا سا یاد ہے، 4-5 سال تو ہو گئے ان صاحب سے ملے ہوئے مجھے، تو جو مہر علی شاہ کے رشتہ دار تھے، ڈسینڈنٹ ہیں، ان سے ملے ہوئے، تو لیکن انہوں نے کچھ مجھے بتایا کہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش ہے یہ پراپرٹی کے اوپر، اور کوئی شاید جھگڑا بھی ہے، جو میں نے اس وقت سنی انسنی کی کہ اچھا اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں پھر آ جاؤں گا ان کے پاس۔ اور وہ جو ہونی ہوتی ہے نا، اس کا کرنا یہ ہوا نا کہ میرے سے نمبر گم گیا ان صاحب کا جنہوں نے، جو مہر علی شاہ کی آگے اولادوں میں ہیں۔ تو اب میں صحیح بات تک نہیں آپ کو پہنچا سکا، لیکن میں آپ کو یہ کوٹھی دکھانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ روایت میں 9000 کلے زمین اور جس کو بنانے میں 9 لاکھ روپیہ 1920-25 میں لگا تھا، اور بنانے والا جو تھا اس کا نام تھا کرنل کول، کوئلے والا COAL نہیں، کول COLE۔ اور یہ جو پوری ملکیت تھی اس کو کہتے تھے کولیانا اسٹیٹ، کرنل کول کے نام سے۔ لیکن اب اس کی کیا حیثیت ہے وہ، چونکہ اب میرے سے تو ان کا نمبر ہی گم گیا ان صاحب کا، تو میں پہنچ نہیں سکتا۔ بہرحال پراپرٹی
بڑی عالی شان ہے یہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کو کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بچانے کی کسی میں صلاحیت ہے، پیسہ ہے، تو اس کو بچا لینا چاہیے اور اس کو ایک ہیریٹیج کے طور پہ پریزرو کیا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ہیریٹیج کو بچانے والے نہیں ہیں، ہم ہیریٹیج کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں.